والوں کا کیا حال تھا۔ امام ابن جریر طبری جو بہت بڑے عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ امام ابن جریر نے جو کتاب تفسیر کی لکھی ہے تفسیر ابن جریر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نظیر اور بے مثال تفسیر ہے۔ تاریخ الامم والملوک جو تاریخ طبری ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بے مثال ہے۔ حدیث میں بھی اعلیٰ درجے کے محدث، اعلیٰ درجے کے فقیہ، اعلیٰ درجے کے مورخ، اعلیٰ درجے کے مفسر۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ایسا شخص اگر کوئی بات نقل کرتا ہے، کوئی روایت، کوئی چیز پیش کرتا ہے، تو آپ خود سمجھیے کہ اس کی نقل کتنی مضبوط اور قابل بھروسہ ہوگی۔ امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ جو ایک کتاب ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حالات پر مشتمل ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر کا بیان ہے کہ ہم حج کے لیے گئے تو اس زمانے میں، کیونکہ امام ابن جریر 5ویں صدی کے عالم ہیں اور یہ 14ویں صدی ہے، یعنی 900 سال پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے کا۔ تو 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ امام ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تو وہاں عادت تھی حاجیوں کی کہ طواف وغیرہ کرنے کے بعد جب تھک جاتے تھے تو مسجد حرام سے باہر ایک میدان تھا جہاں کچھ کھجوروں کے درخت تھے، کچھ سایہ تھا، بیٹھ جاتے تھے لوگ اور اس میدان کے اندر آپس میں باتیں کرتے تھے اور جی بہلاتے تھے۔ کسی نے اپنا ستو گھول لیا، ستو کھانے لگا، کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کھجوریں کھانے لگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے طبیعت ہلکی کرتے تھے، اس کے بعد پھر آ کر عبادت پہ لگ جاتے تھے۔ تو کوئی 8-9 بجے کا وقت تھا، یعنی صبح کا وقت تھا۔ لوگ طواف سے فارغ ہو کر اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر اسی میدان میں جمع تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس مجمع کے اندر ایک خراسان کا حاجی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا معاشر الحاج، یا وفد اللہ المیمون، اے حاجیوں اور اے اللہ کے مہمانوں، میری تھیلی گم ہو گئی ہے۔ ہمیانی جس کو کمر میں باندھ لیا جاتا تھا، جو پیسے رکھتے تھے اس میں باندھ لیتے تھے، میری تھیلی گم ہو گئی ہے، کہیں گر گئی ہے۔ اگر اللہ کے کسی بندے کو، اس میں 1000 اشرفیاں ہیں، 1000 سونے کے سکے ہیں، اگر اللہ کے کسی بندے کو ملی ہو اور وہ واپس کر دے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے اعلان کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابو غیاث، اور مکے ہی کا رہنے والا تھا، اور اس کی عمر تھی کوئی 80 سال کی۔ وہ کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے خراسانی حاجی، تو نے جو تفصیل بتائی ہے اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تیری تھیلی مکے کے کسی محلے اور مکے کی کسی گلی میں گری ہے، اور بھائی مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، یہاں لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں، اور جو مکے کے رہنے والے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اور مسجد حرام کے خادم ہیں، یہی یہاں صفائی کرتے ہیں، یہی یہاں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہی حاجیوں کے لیے محنت و مزدوری کرتے ہیں۔ تو ایسا کرو کہ کچھ انعام رکھ دو، تم نے تو مطلق اعلان کر دیا، کچھ انعام رکھ دو، کچھ دے دو حاجیوں کو، اس کو پانے والے کو، مکے والے کو، تو اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور تمہاری چیز مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کیا دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 100 اشرفیاں اس کو دے دو اور 900 تم لے لو۔ تو اس نے کہا لا نفعل ولکن نحلہ علی اللہ عز وجل، نہیں ہم تو نہیں دے پائیں گے 100 اشرفیاں، ان کو دینا تو دے دیں، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو اللہ میاں کے ہم اسے لے لیں گے۔ خیر یہ کہیں اس نے جب جواب دیا تو ابو غیاث بھی بیٹھ گئے۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ ان ساری گفتگوؤں سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ تھیلی اسی بڈھے نے پائی ہے، ابو غیاث نے یہ تھیلی پائی ہے، لہذا میں نے اپنی آنکھیں اس کے اوپر گاڑ دی کہ اسی نے تھیلی پائی ہے، اس کے ساتھ میں گھر تک اس کے جاؤں گا اور دروازے پر جا کر تحقیق کروں گا۔ چنانچہ جب لوگ اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے تو میں اس ابو غیاث کو دیکھ رہا تھا، جب وہ اٹھا تو اس کی نظر بچا کر میں بھی اٹھ گیا، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو ہم اس کی نظر بچا کر ہم بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ سمجھ بھی نہیں سکا کہ یہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دروازے پہ پہنچا اور اندر گھس گیا۔ ایک خستہ سا مکان تھا، وہاں گھسا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا یا لبانہ،
بیوی کا نام تھا لبانہ. یا لبانہ؟ اس نے کہا لبیک یا ابا غیاث. ہاں کیا بات ہے ابو غیاث؟ کہنے لگا کہ وہ تھیلی تو ایک خراسانی حاجی کی ہے اور وہ تو بہت ہی بخیل اور بے مروت معلوم ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ کچھ انعام رکھ دو، تو اس نے کہا لا نفعل ولکن نحیلہ علی اللہ عز وجل، کہ ہم نہیں دے پائیں گے اور ان کو یوں ہی دینا ہو تو واپس کر دیں. تو بھائی کیا رائے ہے تمہاری؟ تو قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بعض دفعہ بیویاں دشمن ہوتی ہیں، یعنی آخرت کی دشمن ہوتی ہیں، لہذا ان کی رائے پہ عمل نہ کرو. تو لبانہ نے کہا ابو غیاث 80 سال کی تمہاری عمر ہے اور 9 بیٹیاں ہیں جن کا خرچہ تمہارے اوپر ہے، اور تم بوڑھے ہو گئے ہو، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، 11 نفر کا خرچہ اور قحط کا زمانہ ہے، کبھی تمہارے گھر ہم نے 2 وقت کھانا آرام سے نہیں کھایا. اب اللہ میاں نے ایک چیز دی ہے تم کو تو تم کو تقوی و پرہیزگاری سوچ رہی ہے. ارے آرام سے کھاؤ پیو، اور تم کو دینا ہی ہے تو نیت کر لو کہ جب اللہ دے گا تو واپس کر دیں گے. ابن جریر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ مشورہ دیا تو اس کی رگ پھڑک اٹھی اور اس نے کہا ارے اللہ کے دشمن، جس گھر کے اندر 80 سال سے خیانت نہیں ہوئی اس گھر میں تو خیانت کروانا چاہتی ہے؟ نہیں، ہم تو اس کو اس کی امانت دے دیں. بس یہی ہم کو سننا تھا. ہم الٹے پاؤں واپس آ گئے کہ کوئی ہم کو سمجھ نہ پائے. بہرحال اب دوسرا دن ہوا. غور فرمائیے، آپ حضرات سنیے، 80 سال کی عمر اور قحط کا زمانہ اور 11 نفر کا خرچہ اور ایمانداری کا یہ حال. دوسرا دن ہوا تو پھر وہی وقت آیا اور اسی میدان کے اندر سب جمع ہوئے اور پھر وہ خراسانی کھڑا ہوا. اس نے کہا یا معاشر الحاج، یا وفد اللہ المیمون، اے حاجیوں اور اے اللہ کے مہمانوں، میری تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 اشرفیاں ہیں، اور اللہ کے کسی بندے کو اگر ملی ہو اور وہ دے دے تو اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو پھر وہی کھڑے ہوئے ابو غیاث اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو تفصیل بتائی اس سے ہمیں یقین ہے کہ آپ کی تھیلی مکے کی کسی گلی میں گری ہے، تو کسی مکے ہی کے باشندے نے پائی ہوگی. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا وہی بات میں آج عرض کرتا ہوں کہ یہاں قحط پڑا ہوا ہے اور مکے کے لوگ حرم شریف کے خادم ہیں، تو ان خادموں کی کچھ مدد کر دو، کچھ انعام رکھ دو. اس نے کہا کیا انعام رکھیں؟ کہا کل تو ہم نے کہا تھا کہ 100 اشرفیاں اس کو دے دو اور 900 تم لے لو. آج ہم کہتے ہیں 10 اشرفیاں اس کو دے دو اور 990 اشرفیاں تم لے لو. اس نے کہا لا نفعل ولکن نحیلہ علی اللہ عز وجل، نہیں ہم نہیں دے پائیں گے، اور ان کو دینا ہو تو دے دیں ورنہ پھر اللہ میاں کے ہاں لے لیں گے. خیر ابن جریر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں سمجھ چکا تھا واقعہ، اور جو میں نے سمجھا تھا وہ صحیح سمجھا تھا. اب میں بیٹھ گیا، اپنے کام میں لگ گیا. اب تیسرا دن آیا، پھر تیسرے دن اسی وقت میں وہ خراسانی حاجی کھڑا ہوا اور اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ یا معاشر الحاج، یا وفد اللہ المیمون، اے حاجیوں اور اے اللہ کے مہمانوں، میری تھیلی گم ہو گئی جس میں 1000 اشرفیاں ہیں، اگر کسی اللہ کے بندے کو ملی ہو دے دے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو پھر وہی ابو غیاث کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھائی 3 دن سے تم برابر اعلان کر رہے ہو اور میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ یہاں قحط پڑا ہوا ہے، اور تمہاری جو تفصیل ہے، جو تم نے اپنے واقعے کی تفصیل بتائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تھیلی مکے ہی میں گری ہے، یہاں حرم شریف میں نہیں گری ہے، اور یہاں قحط پڑا ہوا ہے، تو کچھ انعام رکھ دو تاکہ اس مکے میں جو آدمی جس نے پایا ہے اس کا بھلا ہو جائے، کیونکہ مکے کے لوگ حرم شریف کے خادم ہیں. تو اس نے کہا کیا انعام رکھ دیں؟ تو کہا پہلے دن تو میں نے کہا تھا 100 روپے اس کو دے دو، دوسرے دن ہم نے کہا 10 اشرفیاں دے دو، آج ہم کہتے ہیں کہ 1 اشرفی دے دو. یہاں ایسے سے غریب پڑے کہ اگر آپ 1 اشرفی دے دیں گے تو آدھی اشرفی کی بکری خرید کر اپنے گھر باندھیں گے تاکہ اس کے گلاس بھر یا لوٹے بھر دودھ جو بکری دے گی اس سے ان کے بچوں کی کمر سیدھی ہوگی. حاضرین وقفے کا وقت ہو گیا ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد حاضر ہیں. تو ابو غیاث نے کہا کہ بعض ایسے غریب لوگ ہیں کہ اگر آپ 1 اشرفی دے دیں تو آدھی اشرفی سے وہ بکری خریدیں اور اپنے گھر باندھ دیں تاکہ اس کے دودھ سے ان کی کمر سیدھی ہو بچوں کی، اور آدھی اشرفی سے مشکیدہ خریدیں گے اور پانی بھر کر حاجیوں کو پلائیں گے. ایسے ایسے غریب ہیں تو 1 اشرفی اس کو دے دیجئے اور 999 اشرفیاں آپ لے لیجئے. مگر وہ بھی بڑا مضبوط تھا، اس نے کہا لا نفعل ولکن نحیلہ علی اللہ عز وجل،
ہم ایک اشرفی بھی نہیں دیں گے، ایک اشرفی بھی ہم نہیں دیں گے، ان کو دینا ہو تو یوں ہی دے دیں، اور نہیں دیں گے تو ہم اللہ میاں کے لے لیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ معلوم ہوتا تھا ابو غیاث کے ٹانگوں میں، ان کے پیروں میں کرنٹ دوڑ گیا، بجلی کی طرح وہ آگے بڑھے اور آ کر اس خراسانی کے گریبان پکڑ لیا۔ کہا تو نے تو نہیں کا پیالہ پی رکھا ہے، دن نہیں رات نہیں، صبح نہیں شام نہیں، رہ گئی ایک نہیں، ہاں کا کہیں نام نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، چل نہ دینا کچھ بھی، چل اپنی امانت لے لے، 3 دن سے ہم اچھی طرح سوئے نہیں ہیں تیری امانت کی حفاظت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا مکان اس کا دروازہ کمزور ہے، تو ہم اس لیے نہیں سوئے کہ بھائی یہ امانت ہے، کہیں کوئی اٹھا نہ لے جائے، تو چل بھائی اپنی امانت لے لے۔ یہ تھی ایمانداری ہمارے بزرگوں کی، کہ 80 سال کی عمر اور 11 نفر کا خرچہ اور قحط کا زمانہ اور اتنی بڑی رقم پائی، مگر ڈاماڈول نہیں ہوئے، قدم میں لغزش نہیں آئی، بلکہ امانت کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگ کے گزارا۔ ابو غیاث آگے آگے اور وہ خراسانی حاجی پیچھے پیچھے، اور دونوں کے پیچھے ہم۔ جب پہنچے دروازے پر تو اس نے کہا پردہ کرو، تو سب عورتیں اور بچیاں پردے میں ہو گئی۔ اس کے بعد اسے بلایا، آئیے اندر، تو وہ خراسانی گیا، پیچھے سے ہم بھی تماشائی کے طور پہ پہنچ گئے۔ ابو غیاث نے کہا کہ بھائی ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا مکان کمزور ہے، اتنی بڑی رقم ہے، سونے کے سکے ہیں 1000، تو یہ محفوظ کیسے رہیں گے؟ تو ہم نے زمین میں گاڑ دیا۔ ہم نے کہا اس طرح زیادہ حفاظت رہے گی کہ زمین میں دفن کر دو، تو بھائی یہاں پہ دفن ہے اور تم اپنی تھیلی کھود کر نکال لو۔ تو اس نے خراسانی جب کھودا اور تھیلی کا کپڑا دیکھا تو خوش ہو گیا کہ ہاں یہ وہی تھیلی ہے۔ اس کے بعد پوری تھیلی نکال کر ایک ایک اشرفی گنی اور دیکھی کہ اصلی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ اس کو اطمینان ہو گیا کہ پوری 1000 اشرفیاں ہیں اور سب وہی ہیں جو میرا مال تھا اصلی۔ اور اس کے بعد اس نے وہ تھیلی اپنے کندھے پہ رکھا اور باہر چل دیا، واپس ہو گیا۔ اور ابو غیاث ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، بیچارے دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کہہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا، وہ خراسانی واپس آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو غیاث نے کہا اب کیا لینے آیا ہے؟ اب تو اپنی چیز تو لے جا چکا، میری جان لے گا؟ کہا نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ کے اوپر فرض تھا کہ امانت واپس کر دیں، آپ نے امانت واپس کر دی، اب میں اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ میں خراسان کا رہنے والا ہوں، میرے ابا کا جب انتقال ہونے لگا، وہ بڑے تاجر تھے، تو 3000 اشرفیاں ان کے پاس تھیں، تو 2000 اشرفیاں تو مجھ کو دی میرے ابا نے، اور کہا بیٹا 1000 اشرفی میری طرف سے جو سب سے زیادہ نیک آدمی ہو، شریف آدمی ہو، اللہ سے ڈرنے والا، اس کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا۔ تو میں خراسان سے یہاں تک آیا، میں تم سے زیادہ نیک اور ایماندار آدمی نہیں پایا، تو میں نے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ حقدار میرے ابا کی وصیت کا یہی ابو غیاث ہے، اس لیے میں اپنے ابا کی وصیت پوری کرنے آیا ہوں۔ لو بھائی میرے مرحوم ابا کی طرف سے یہ 1000 اشرفی ہدیے کے طور پر قبول کرو۔ تو اب وہ تکلف کرنے لگے۔ تو امام ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھ دی کہ نہیں، بغیر لالچ کے اگر کوئی چیز آئے تو سمجھو اللہ نے بھیجی ہے، یہ خراسانی نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ بھی دے رہے ہیں، لے لو۔ چنانچہ انہوں نے میرے کہنے سے ابو غیاث نے وہ 1000 اشرفیاں رکھ دی، لے لی۔ لیکن 1000 اشرفیاں لینے کے بعد خراسانی تو چلا گیا، لیکن جب میں جانے لگا تو گدی کا کپڑا پکڑ لیا انہوں نے کہ رکو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کیوں، ہم کو کیوں روک رہے ہو؟ کہا حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ مشترک ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے سامنے تم کو کوئی ہدیہ دیا جائے تو اگر ہو سکے تو اس کا بھی حصہ لگا دو۔ تو بھائی تمہارا بھی حصہ اس میں لگے گا، تو 100 اشرفیاں اپنی بیٹیوں کو دیا اور اپنی بیوی کو دیا اور خود رکھا، 900 اشرفیاں وہ ہو گئی، اور 100 اشرفیاں ہم کو دی کہ بھائی تم بھی کچھ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہو، لو 100 اشرفیاں تمہارا حصہ ہے۔ اسی طرح ابو بکر بغدادی مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے، ان کو ایک بٹوا ملا جس میں موتیوں کا ہار تھا۔ یہ کسی نشست کے اندر یہ واقعہ نامکمل رہ گیا تھا، تو اس نشست میں چونکہ اس کا تعلق بھی امانت و دیانت سے ہے، اس لیے اس نشست میں اس کی بھی تکمیل کی جاتی ہے۔ تو ابو بکر بغدادی کو بٹوا ملا اور اس میں قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ تو ایک دن کے بعد دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں اور ایک ڈھنڈورا پیٹنے والا، اعلان کرنے والا ڈھنڈورچی ساتھ میں ہے،
اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ بٹوا گم ہو گیا ہے اور اس میں موتیوں کا ہار ہے، اگر کسی صاحب کو ملا ہو اور وہ دے دیں تو 500 سکے چاندی کے یا 500 سکے سونے کے ہم ان کو انعام دیں گے۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیا ہمارے پاس، ابو بکر بغدادی کہتے ہیں ہم ضرورت مند، کیونکہ طالب علم پڑھنے والے ہمیشہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم کو ضرورت تھی، ہم نے کہا لاؤ اس کو بٹوا دے دیں اور 500 روپے جو انعام کے ملیں گے ان سے ہمارا کام چل جائے گا۔ پوچھا بڈھے سے، مسئلہ ہے کہ اگر پڑی ہوئی چیز آپ کو ملے تو اول تو اٹھاؤ نہیں، اور اگر اٹھاؤ تو بہت احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر واپس کرو، یقین حاصل کرو کہ اسی کی ہے تب اس کو دو۔ تو پوچھا اس بڑے میاں سے کہ بٹوئے کا رنگ کیا تھا، اس نے بتایا رنگ، کہا اس میں تاگا کون سا، اس نے تاگا بتایا، انہوں نے کہا اس میں موتی کتنے تھے، اس نے گنتی بتائی، تو چپکے سے لے جا کر موتی کی گنتی گنی، اور جو بٹوئے کا رنگ تھا اور دھاگے کا وہ بھی صحیح اس نے بتایا، یقین ہو گیا کہ یہ اسی کا بٹوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بٹوا دے دیا، داہنے ہاتھ سے اس کو بٹوا دے رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے وہ تھیلی دے رہا تھا جو 500 روپے جس میں رکھے ہوئے تھے۔ مگر جب تھیلی لینے کا وقت آیا تو کہتے ہیں میں نے بٹوا تو اس کو دے دیا، مگر جب میرے لینے کا وقت آیا کہ میں اب اس کا انعام لوں تو میرے اندر سے آواز آئی، میری روح نے پکارا کہ ابو بکر بٹوا واپس کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی، پڑی پائی ہوئی چیز کو واپس کرنا ذمہ داری ہے، اپنے اوپر تو خرچ نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، امانت تھی، تو آپ اس کے اوپر معاوضہ لے رہے ہیں، اس پر انعام لے رہے ہیں، یہ مناسب۔ بس جیسے ہی میرے اندر سے یہ خیال پیدا ہوا تو میں نے وہ 500 روپے انکار کر دیا۔ میں نے، وہ بڈھا بہت پیچھے پڑا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی اور ہم نے کہا نہیں، یہ اللہ کے واسطے میں تم کو دے رہا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ایمانداری، یہ امانت کیا ضائع ہو گئی؟ کیا اللہ کے یہاں اس نیکی کو بھلا دیا گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اب سنو انہی کی زبان سے، ابو بکر بغدادی کہتے ہیں میں تو مکے میں پڑھ رہا تھا، پھر مصر میں مجھے پڑھنے کے لیے جانا تھا، تو میں نے دریائی سفر کیا، مکے سے مصر جانے کے دونوں راستے ہیں، دریائی راستہ بھی ہے اور خشکی کا راستہ بھی ہے، تو میں نے دریائی راستہ اختیار کیا، کشتی سے جا رہا تھا، مگر کشتی نے ساتھ نہیں دیا، بیکار ہو گئی کشتی۔ تو راستے میں ایک جزیرہ آیا، ٹاپو، سمندر کے بیچ میں کہیں کہیں ٹاپو ہوتا ہے، تو اسی ٹاپو میں کود گیا کشتی چھوڑ کر کے۔ تو اس ٹاپو میں نے دیکھا کہ کافی لمبا چوڑا ایریا ہے، کہیں باغ لگا ہوا ہے، کہیں مسجد بنی ہوئی ہے، تو کہنے میری طبیعت خوش ہو گئی کہ چلو ہیں تو اجنبی جگہ پر لیکن مسجد ہے، مسجد میں چلے جائیں، اللہ کا نام لیں۔ چنانچہ مسجد میں جب گئے تو وہاں جب اذان دی تو ان کی اچھی آواز اتنی پسند آئی اس گاؤں والوں کو کہ انہوں نے کہا کہ بھائی امامت بھی آپ ہی کریں گے، اتنی اچھی آواز کا قاری کہاں ہم کو ملے گا۔ اور جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا ہمارے بچوں کو پڑھا بھی دیجئے۔ اب صاحب اس گاؤں کے یہ امام بھی بن گئے، اس گاؤں کے معلم بھی بن گئے۔ اب پورے گاؤں کے اندر یہی ایک اعلیٰ درجے کے پڑھے لکھے تھے، وہ لوگوں نے خوب تحفے دیے، خوب نذرانے دیے، سال 2 سال کے اندر کافی خوشحال ہو گئے۔ اب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے سوچا کہ ان کو یہیں روکا جائے، تو جو سب سے بزرگ تھے اس گاؤں کے ذمہ دار وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک یتیم بچی ہے، بڑی حسین و جمیل اور بڑی ہونہار، آپ کے علاوہ اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے، اس کے جوڑ کا نہیں ہے، تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ گاؤں والوں نے سوچا ہوگا کہ نکاح کر لیں گے تو یہیں رہ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے تو کہا نہیں بھائی میں تو پڑھنے جا رہا ہوں، یہ راستے میں شادی بیاہ کرنے تھوڑے میں آیا ہوں، میری نیت کھوٹی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اب پورا گاؤں پیچھے پڑ گیا تو نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ لڑکی جب میرے گھر میں آئی اور میں تنہائی میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر وہی ہار ہے موتیوں کا، جو ہار میں نے اس بڈھے کو مکے میں بغیر معاوضے کے حوالے کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ میں بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں؟ بڑی دیر تک وہ ہار میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس کے خاندان کے لوگ اور عورتیں آئی اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ میرا شوہر پڑھا لکھا اور نیک ہے، مگر اس نے تو میری رات بھر مجھ سے بات ہی نہیں کی، میرے گلے میں جو ہار تھا وہی دیکھتا رہا۔ تو
تو لوگوں نے کہا بھائی تم نے یتیم بچی کا دل توڑ دیا. کہا کیوں؟ کہا تم نے تو اس سے بات ہی نہیں کی اور وہ ہار ہی دیکھتے رہے. کہنے لگے ہار کا قصہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا ہار کا قصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ بہار میں نے بٹوے میں پایا تھا اور اس ہار کا جو مالک تھا اس نے مجھ کو انعام دیا لیکن میں نے انعام نہیں قبول کیا. اب آج وہی ہار میں پھر دیکھ رہا ہوں اس کے گلے میں تو میں اسی کو دیکھتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. ارے تو پورے گاؤں کے آدمی اور عورتیں سب نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرنے لگی کہ دیکھو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا کس طرح قبول کی. کہنے لگے بھائی اب تم ہم سے سنو، یہ ہار اس لڑکی کے باپ کا تھا. جب حج کر کے آیا تو تم سے اتنا متاثر ہوا وہ کہ غریبی کے باوجود تم نے پیسے نہیں لیے تو بہت متاثر ہوا. کہتا رہتا تھا کہ اے اللہ میری لڑکی کے لیے ایسا لڑکا دیجیو جیسا مکے کے اندر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی لڑکی کو تمہارا ہی جیسا نہیں بلکہ تمہیں کو دے دیا. تو بھائی یہ ہے اللہ تعالیٰ ایمانداری کو ضائع نہیں کرتا. انہوں نے تو 500 روپے ٹھکرا دیے لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں وہی ہار ان کو دے دیا جو 5 لاکھ کا تھا وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء.